عزیز سامعین، آج ہم ایک کتاب پر گفتگو کریں گے اور اس کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لفظ با لفظ ترجمہ نہیں بلکہ مصنف کے تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیے گئے نظریات اور افکار کا خلاصہ ہے۔ آڈیو AI پر مبنی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کہیں کہیں گرامر اور تلفظ کی غلطیاں ہو جائیں، اس کے لیے پیشگی معذرت قبول کیجیے۔ ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید کسی موضوع یا کتاب پر بات کریں تو اپنی تجاویز ضرور بھیجیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس چینل اور ہماری کاوش کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ لوئی 15ویں ورسائے کے محل میں اپنے بستر مرگ پر، لیکن یہ صرف ایک بادشاہ کی موت کا لمحہ نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ تو ایک پورے عہد کا خاتمہ تھا۔ بالکل، بادشاہت کا تصور، وہ سارے معاشرتی ستون جنہیں تھامس کارلائل کہتا ہے ریئلائزڈ آئیڈیلز، مجسم نظریات، وہ سب ڈھہرے تھے۔ ہاں، اور آج ہم کارلائل کی کتاب فرانسیسی انقلاب کی روشنی میں اسی لمحے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ تھا جو ختم ہو رہا تھا۔ تو کارلائل کہتا ہے کہ یہ صرف لوئی کی بیماری نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ فرانسیسی بادشاہت، وہ پورا ادارہ، وہ خود اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ شان و شوکت جو کبھی لوئی چوہردم کے دور میں تھی، ریاست میں ہوں، وہ سب ختم۔ وہ تو جیسے ایک خواب بن چکا تھا، ایک بھولی بسری کہانی۔ اچھا، تو یہ جو کارلائل کا تصور ہے ریئلائزڈ آئیڈیلز، اس کو تھوڑا سمجھائیں۔ ماضی میں بادشاہت، چرچ، ان کی کیا حیثیت تھی؟ دیکھیں، یہ صرف ادارے نہیں تھے، یہ وہ مجسم نظریات تھے، وہ سچائیاں جن پر لوگ ایمان رکھتے تھے، جن کے گرد زندگیاں گھومتی تھیں۔ مطلب بادشاہت صرف حکومت نہیں تھی، وہ طاقت کی، نظام کی، رہنمائی کی ایک زندہ علامت تھی۔ اور چرچ؟ چرچ بھی صرف عبادت کا نہیں تھا، وہ روحانی سکون تھا، اخلاقیات کا مرکز تھا، خدا سے تعلق کا ذریعہ تھا۔ لوگ ان پر یقین رکھتے تھے، ان کے لیے جیتے مرتے تھے۔ تو کارلائل کہتا ہے کہ یہ آئیڈیلز بھی جانداروں کی طرح ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور پھر بوڑھے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور لوئی 15ویں کے زمانے تک ان عظیم الشان نظریات کا کیا حال ہو گیا تھا؟ بادشاہ خود کیسا تھا اس زوال کے آئینے میں؟ اس وقت تک تو بادشاہت بس ایک دکھاوا رہ گئی تھی، ایک رسم۔ لوئی 15واں خود وہ اس کھوکھلے پن کی مثال تھا۔ کارلائل اسے کہتا ہے سولسزم انکارنیٹ۔ سولسزم انکارنیٹ یعنی ایک چلتی پھرتی بے قاعدگی؟ بالکل، ایک ایسی چیز جو اپنے ماحول سے، اپنے مقصد سے میل ہی نہیں کھاتی۔ وہ عیش و عشرت میں گم تھا، حقیقت سے دور۔ اور ذمہ داریوں سے؟ ذمہ داریوں سے تو وہ بھاگتا تھا، موت کا خوف بہت تھا اسے، لیکن ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو بادشاہت کمزور، بادشاہ لا تعلق، اور چرچ کا کیا حال تھا؟ چرچ بھی اپنی اخلاقی ساخت کھو چکا تھا۔ وہ بادشاہت کا ساتھ تو دے رہا تھا، مگر اپنی بقا کے لیے، ایک کمزور ہوتی طاقت کا سہارا لے کر۔ دونوں ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے، مگر دونوں ہی گر رہے تھے۔ بالکل یہی صورتحال تھی۔ اچھا، جب بادشاہ بیمار تھا، دربار میں کیا چل رہا تھا؟ وہ مادام ڈوبیری اور آخری رسومات والا قصہ؟ دربار تو سازشوں کا گڑھ تھا۔ ایک طرف مدام ڈوبیری اور اس کے لوگ، دوسری طرف ولی عہد کے حامی۔ تو یہ بحث کے آخری رسومات ادا ہوں یا نہیں، یہ مذہبی نہیں تھی؟ نہیں، یہ سراسر سیاسی تھی۔ اصل سوال یہ تھا کہ ڈوبیری کو نکالا جائے گا یا نہیں، اگلا طاقت کا مرکز کون ہوگا۔ مذہب تو بس ایک مہرہ بن گیا تھا۔ یعنی مقدس رسومات بھی سیاسی کھیل کا حصہ؟ جی ہاں، یہ اس دور کے کھوکھلے پن کی ایک اور مثال ہے۔ اور دربار کی ان سازشوں سے باہر عام فرانسیسی عوام، ان کا کیا حال تھا؟ عوام، ان کی حالت تو ناقابل بیان حد تک بری تھی۔ غربت، بھوک، کمر توڑ ٹیکس، جاگیرداروں کا ظلم۔ کارلائل کچھ مثالیں بھی دیتا ہے نا؟ ہاں، وہ لکھتا ہے کہ کسانوں سے بگار لی جاتی تھی، انہیں ان جنگوں میں بھیج دیا جاتا جن سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر وہ پولیس کے بچوں کو اٹھانے والی افواہیں کہ کسی امیر کو جوان خون سے نہانے کی ضرورت ہے۔ یا خدا، یہ تو بے حسی کی انتہا ہے۔ جی، حکمران طبقے کی مکمل بے حسی اور عوام کی مکمل بے بسی۔ تو ایک طرف یہ سب ٹوٹ رہا تھا، پرانا نظام، کیا کچھ نیا بھی بن رہا تھا؟ کوئی نئی طاقتیں؟ ہاں، یقیناً پرانے نظام کے ملبے پر نئی طاقتیں جڑ پکڑ رہی تھیں۔ وکیل، تاجر
اور سب سے بڑھ کر ادیب، فلسفی، پیمفلٹ لکھنے والے۔ روشن خیالی کا دور، انلائٹنمنٹ۔ بالکل، کارلائل انہیں نوبلس آف لٹریچر کہتا ہے۔ پرانے عقیدوں پر سوال اٹھ رہے تھے، شک بڑھ رہا تھا، ایمان کمزور ہو رہا تھا۔ اور امریکہ میں جو ہو رہا تھا، جمہوریت کے نعرے۔ جی، ان کی گونج یہاں تک پہنچ رہی تھی، ایک نئی سوچ پنپ رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، بادشاہ کی موت۔ اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ جی، پہلے تو مادام ڈوبیری کو فوراً محل بدر کیا گیا۔ بادشاہ نے، کہتے ہیں، آخری وقت میں گناہوں کا اعتراف کیا، رسومات ہوئیں اور 10 مئی 1774 کو انتقال کر گیا۔ اور دربار کا رد عمل؟ کارلائل لکھتا ہے کہ جیسے ہی موت کی خبر آئی، پورا دربار ایک شور کے ساتھ بھاگتا ہوا نئے بادشاہ لوئی شازدہم اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے کمروں کی طرف لپکا۔ اور وہ دونوں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے خدا، ہماری مدد کر، ہماری حفاظت کر، ہم حکومت کرنے کے لیے بہت جوان ہیں۔ یہ الفاظ تو جیسے آنے والے وقت کی پیشگوئی تھے۔ بالکل، اور لوئی 15 کی تدفین، وہ انتہائی عجلت میں بے عزتی کے ساتھ راتوں رات کر دی گئی، جیسے کسی ناپسندیدہ ماضی کو جلدی سے دفنانا چاہتے ہوں۔ تو خلاصہ یہ کریں کہ لوئی 15 کی موت صرف ایک شخص کا خاتمہ نہیں تھی، یہ اس بوسیدہ نظام، ان کھوکھلے ریئلائزڈ آئیڈیلز کی علامتی موت تھی جن پر فرانس کھڑا تھا۔ جی، یہ دربار کی عوام سے مکمل لاتعلقی تھی اور آنے والے طوفان یعنی انقلاب کی دستک تھی۔ ایک عہد ختم ہوا اور ایک نیا، زیادہ ہنگامہ خیز دور شروع ہونے والا تھا۔ اور کارلائل کا تجزیہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ بالکل، ہر معاشرہ اپنے بنائے ہوئے آئیڈیلز کے سہارے جیتا ہے۔ جب وہ آئیڈیلز ٹوٹتے ہیں، معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے دور کے وہ کون سے مجسم نظریات ہیں جو شاید اپنی عمر پوری کر چکے ہیں؟ ہاں، اور جن کے زوال کو شاید طاقت کے مراکز میں بیٹھے لوگ اسی طرح نظر انداز کر رہے ہیں جیسے کبھی ورسائی میں بیٹھے لوگ کر رہے تھے۔ یہ ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ کا جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر بڑا پرامید لگتا تھا، مگر اندر ہی اندر ایک بڑے طوفان کی تیاری ہو رہی تھی، یعنی فرانس میں انقلاب سے بالکل پہلے کا زمانہ۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس دور کو مصنف کی نظر سے کاغذی دور کہتا ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس ظاہری چمک دمک اور اندرونی کھوکھلے پن میں کیا تضادات تھے۔ جی بالکل، اور یہ کاغذی دور کی اصطلاح یہ واقعی بڑی دلچسپ ہے۔ اس سے مراد صرف وہ کیا کہتے ہیں کرنسی نوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا ماحول ہے جہاں الفاظ، فلسفے اور امیدیں وہ اصل ٹھوس حقیقت کی جگہ لے لیتی ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب کاغذ، چاہے وہ خیالات کی شکل میں ہو یا کرنسی کی، سونے کا متبادل سمجھا جانے لگا تھا، ایک طرح سے خطرناک متبادل۔ اچھا، تو ذرائع ہمیں اس وقت کی ایک تصویر دکھاتے ہیں۔ ایک نوجوان بادشاہ ہے، لوئی شازدم، نیک نیت مگر شاید فیصلہ سازی میں کچھ کمزور، سنا ہے تالے بنانے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ جی ہاں، اور ایک مقبول ملکہ میری اینٹونیٹ، جن کی سخاوت کے قصے بھی ہیں اور ان کے شاہانہ طرز زندگی کے بھی چرچے ہیں۔ ان کے ارد گرد شان و شوکت والا دربار، فلسفیوں کے وہ روشن خیال سیلون اور بظاہر ایک خوشحال معاشرہ نظر آتا ہے۔ فلسفہ کا بڑا زور ہے، ہر طرف عقل اور انسانیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مگر یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا نا۔ بالکل، یہی تو اہم نقطہ ہے۔ اسی معاشرے میں مصنف کے مطابق 25 ملین عوام، جنہیں وہ کنائل کہتا ہے، یعنی عام لوگ، وہ غربت اور بھوک کا شکار ہیں۔ ان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ اور جب 1775 میں یہ لوگ روٹی مانگنے ورسائے پہنچے تو جواب کیا ملا؟ 40 فٹ اونچے پھانسی گھاٹ پر لٹکتے 2 ساتھی۔ مصنف تو میرابو کے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ان عوام کو خوفناک جنگلی جانور کہتا ہے، گویا ریاست انہیں صرف ٹیکس دینے اور دبانے کے لیے جانتی تھی۔ یہ فرق بہت زیادہ تھا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک تصویر ہے۔ تو کیا اس صورتحال کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی؟ کسی نے یہ خلیج پاٹنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کوششیں تو ہوئیں، ضرور ہوئیں۔ جیسے ترگو تھے ایک وزیر، انہوں نے نظام کو ٹھیک کرنے کی بڑی سنجیدہ کوشش کی۔ ان کی سب سے آپ کہیں جرأت مندانہ تجویز یہ تھی کہ پادریوں اور امیر طبقے پر بھی ٹیکس لگایا جائے۔ اوہ، یہ تو واقعی انقلابی بات تھی اس وقت کے حساب سے۔ بالکل،
یہ ایک طرح کا پرامن انقلاب لانے کی کوشش تھی، نظام کے اندر سے ہی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی تھی، ان کی مخالفت اتنی شدید تھی کہ بادشاہ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہی بادشاہ جس نے کبھی ترگوں سے کہا تھا، صرف تم اور میں ہی عوام کا بھلا چاہتے ہیں، اسی نے صرف 20 مہینے بعد ترگوں کو ہٹا دیا۔ اچھا، تو مطلب نظام خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہی کھو چکا تھا؟ لگتا تو یہی ہے۔ نیکر جیسے بعد میں آنے والے وزراء کا بھی کم و بیش یہی حشر ہوا، اصلاحات کامیاب نہیں ہو پائیں۔ یہ واقعی ایک عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف تو فرانس امریکہ کی جنگ آزادی میں جمہوریت کی حمایت کر رہا ہے، لافایت جیسے ہیرو وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنے ہی ملک میں نظام اتنا ناقابل اصلاح ہو چکا ہے۔ بالکل، اور امریکہ کی مدد نے فرانسیسی خزانے پر مزید بوجھ ڈالا، جس سے مالی بحران اور گہرا ہو گیا۔ یہ امید کا دور جو تھا نا، یہ ایسے ہی تضادات سے بھرا پڑا تھا۔ اور معاشرے میں دوسری دلچسپ چیزیں بھی چل رہی تھیں، ہے نا؟ جیسے وہ انگریزی فیشن کا جنون، اینگلو مونیا جسے کہا گیا، گھڑ دوڑیں، اور پھر وہ مونٹے گولفیا برادران کے گرم ہوا کے غبارے۔ لوگ تو انہیں امید کی علامت سمجھ رہے تھے۔ ہاں، اور مصنف کے نزدیک یہ غبارے خود اس کاغذی دور کی بہترین مثال تھے۔ بلند پرواز، دیکھنے میں شاندار مگر حقیقت سے دور، بے قابو اور غیر یقینی منزل والے۔ اسی طرح ڈاکٹر میسمر کا میگنیٹزم تھا، ایک پراسرار سا علاج جس پر اشرافیہ وہ ایک طرح سے فدا تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب حقیقی مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہو تو لوگ کیسے غیر حقیقی چیزوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر بیومارشے کا ڈرامہ فگراؤ کی شادی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ امیروں اور مراد یافتہ طبقے پر طنز کرتا تھا۔ جی، کیا انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید نہیں، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس ہنسی مذاق کے نیچے بحران گہرا ہو رہا تھا۔ ڈائمنڈ نیکلس اسکینڈل جو تھا، وہ ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ اس نے نہ صرف ملکہ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا، بلکہ دربار، چرچ کے اعلیٰ عہدیداروں اور دھوکے بازوں کے گٹھ جوڑ کو بھی عوام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مصنف یہاں خبردار کرتا ہے کہ جھوٹ، ناانصافی اور دکھاوے پر مبنی نظام زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو گویا بنیادیں مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی تھیں؟ بالکل، اتنی کھوکھلی کہ میرابو کے الفاظ میں ایک کلبٹ جنرال، یعنی ایک عمومی الٹ پلٹ اب ناگزیر لگ رہی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انقلاب سے پہلے کا فرانس ایک کاغذی دور تھا، ظاہری امیدوں، فلسفیانہ باتوں اور سطحی چمک دمک کا دور، مگر اس کی بنیادیں خطرناک حد تک کمزور تھیں۔ حکمران طبقے اور عوام کے درمیان ایک ناقابل تصور خلیج تھی، مالی حالت تباہ کن تھی اور اصلاح کی ہر کوشش طاقتور مفادات کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ سطح پر سکون تھا مگر نیچے لاوا پک رہا تھا۔ جی، اور ایک آخری سوچ جو یہ مواد ذہن میں چھوڑ جاتا ہے وہ یہ کہ کیا اس دور کا جو مقبول عام ادب تھا، جیسے فیگارو یا سینٹ پیئر کی پال ایٹ ورجنی، جس میں دکھایا گیا کہ محبت اور فطرت بھی سماجی رسم و رواج کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں، کیا یہ سب دراصل اس پرانے دم توڑتے ہوئے معاشرے کا انجانے میں لکھا گیا نوحہ تھا؟ مصنف انہیں پرانی مرتی ہوئی فرانسیسی تہذیب کا آخری گیت کہتا ہے۔ کیا یہ تحریریں اس انجام کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جسے لوگ ابھی صاف طور پر دیکھ نہیں پا رہے تھے مگر شاید محسوس ضرور کر رہے تھے؟ فرانس میں نا حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے بس کوئی دھماکہ ہونے والا ہے۔ جی بالکل، مالی بحران گہرا ہوتا جا رہا تھا اور پیرس کی پارلیمنٹ جیسے جو پرانے ادارے تھے وہ اس تبدیلی کی لہر میں بالکل مرکز میں آ رہے تھے۔ صحیح۔ آج ہم عدم استحکام اور انقلاب کی آہٹ کے کچھ اقتباسات دیکھ رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ پیچیدہ صورتحال بنی کیسے تھی۔ جی، مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر یہ تناؤ کیوں بڑھا، حکومت جو اصلاحات لانا چاہ رہی تھیں وہ ناکام کیوں ہوئیں، اور لوگ اتنی شدت سے تبدیلی کیوں مانگ رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے، ایک بادشاہت جو بظاہر اتنی مستحکم نظر آ رہی تھی، وہ اس مالی اور سیاسی بند گلی میں پہنچی کیسے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں اس کہانی کا ایک بہت ہی اہم کردار پیرس کی پارلیمنٹ ہے۔ یہ وہ ادارہ تھا جو کبھی شاید نظام کے لیے ایک آپ کہیں سیفٹی وال سمجھا جاتا ہوگا۔ اچھا، لیکن اب یہ مزاحمت کا گڑھ بن چکا تھا۔ اس کے جو اراکین تھے وہ روشن خیالی کے نئے خیالات سے متاثر تھے، خاص طور پر روسو کا سوشل کانٹریکٹ۔ سوشل کانٹریکٹ۔ جی،
جو عوام کی مرضی کو ہی اقتدار کی بنیاد مانتا ہے۔ تو بادشاہت کے ساتھ ان کا رشتہ ہمیشہ سے ہی بڑا دلچسپ رہا ہے۔ کیسے؟ مطلب کمزور بادشاہوں کی مخالفت کرتے تھے، طاقتوروں کا ساتھ بھی دے دیتے تھے، لیکن اصل چیز یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ اچھا؟ ایک مشہور بات ہے ان کے بارے میں کہ ان کی گھوڑے کے بالوں والی وگ کے ہلانے سے سلطنتیں اور خاندان ہل سکتے تھے۔ واہ، تو مطلب پارلیمنٹ تو اپنا کھیل کھیل رہی تھی، لیکن ملک کا کیا حال تھا؟ وہ تو شدید مالی بحران میں تھا۔ جی بالکل۔ آمدنی اور اخراجات میں فرق وہ تو بڑھتا ہی جا رہا تھا، مسلسل خسارہ۔ اور جو وزیر خزانہ آ رہے تھے جیسے جولی ڈی فلوری، پھر ڈی اورمسن، تو وہ تو بس ناکام ہی ہو رہے تھے۔ جی، وہ اس ڈوبتی ناؤ کو بچا نہیں پا رہے تھے۔ تو دیوالیہ پن کا خطرہ وہ اب صرف خطرہ نہیں رہا تھا، وہ ایک حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ پہلے تو سارا بوجھ نچلے طبقے پر ڈالا گیا، لیکن اب اس کی تپش وہ اوپر تک پہنچ رہی تھی، مراد یافتہ طبقے تک بھی۔ اور اسی مایوس کن ماحول میں چارلز الیگزینڈر ڈی کالون آئے۔ وہ بڑے پر اعتماد تھے، ظاہر بڑے قابل شخص لگتے تھے۔ اچھا؟ ان کا تو رویہ یہ تھا کہ اگر یہ صرف مشکل ہے تو ہو گیا، اگر ناممکن ہے تو ہو جائے گا۔ اوہو۔ شروع میں انہوں نے کیا کیا؟ بہت قرضے لیے، شاہانہ اخراجات کیے تاکہ لگے کہ سب ٹھیک ہے، خوشحالی ہے، ایک مصنوعی تاثر قائم کیا۔ لیکن یہ کب تک چلتا؟ وہی بات ہے، جب قرضوں کا بوجھ برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے اپنا آخری داؤ کھیلا۔ 1787 میں نوٹیبلز یعنی ملک کے معززین کی ایک اسمبلی بلائی۔ نوٹیبلز یعنی امیر لوگ؟ جی، زیادہ تر نواب اور پادری۔ مقصد یہ تھا کہ ان سے نئی اصلاحات منظور کروائی جائیں۔ اور یہ اسمبلی جس میں زیادہ تر وہی مراد یافتہ طبقہ تھا جو ٹیکس دیتا ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ نوٹیبلز نے اسے فوراً مسترد کر دیا ہوگا۔ فوراً انہوں نے اپنی مراد چھوڑنے سے انکار کر دیا، تو یہ ایک طرح سے نظام کی اپنی اندرونی ناکامی تھی۔ صحیح۔ اور اس ناکامی نے کالون کا کیا کیا؟ ان کا کیریئر ختم، انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ اوہ، تو کالون کے بعد کون آیا؟ ان کے بعد آئے لومینی ڈیبرین، وہ خود بھی نوٹیبلز میں سے ایک تھے۔ اچھا۔ جی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی تقریباً کالون والے ہی منصوبے جیسے لینڈ ٹیکس، اسٹیمپ ٹیکس نافذ کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ پارلیمنٹ نے پھر سخت مزاحمت کی۔ انہوں نے نہ صرف مالی حساب کتاب مانگا بلکہ صدیوں سے نہ بلائی جانے والی اسٹیٹس جنرل کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسٹیٹس جنرل یعنی تینوں طبقوں کی اسمبلی؟ جی، پادری، امرا اور عوام۔ یہ اسمبلی بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کر سکتی تھی۔ تو معاملہ اور بگڑ گیا۔ برین نے کیا قدم اٹھایا؟ برائن نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ 6 اگست 1787 کو بادشاہ نے بیڈ آف جسٹس کا استعمال کیا، یعنی ایک شاہی حکم نامہ اور قوانین رجسٹر کروا دیے، جسے پارلیمنٹ رد نہیں کر سکتی تھی۔ قانوناً نہیں، لیکن اگلے ہی دن پارلیمنٹ نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا۔ اوہ، کھلی نافرمانی۔ جی، اس پر پارلیمنٹ کو پیرس سے ٹرائی شہر جلاوطن کر دیا گیا۔ لیکن جلاوطنی سے بھی بات کہاں بنی ہوگی؟ بالکل نہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک طرح کی مفاہمت ہوئی، پارلیمنٹ واپس پیرس آ گئی، لیکن مزاحمت تو جاری رہی۔ برائن نے پھر ایک نئی چال چلی، ایک بڑا مسلسل قرضہ لینے کی تجویز دی، ساتھ میں پروٹسٹنٹ فرقے کو کچھ حقوق دیے اور 5 سال میں اسٹیٹس جنرل بلانے کا ایک مبہم سا وعدہ کیا۔ اچھا۔ 19 نومبر 1787 کو ایک شاہی اجلاس میں اس قرضے کو رجسٹر کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈیوک آف اورلینز جو شاہی خاندان کے ہی رکن تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے احتجاج کیا کہ جناب یہ ایک قانونی بحث ہے، بیڈ آف جسٹس نہیں۔ اوہو، بڑی ہمت کی۔ اس گستاخی پر ڈیوک اور کچھ دوسرے اراکین کو فوراً جلا وطن کر دیا گیا۔ اس واقعے نے تو پورے فرانس میں ہلچل مچا دی، حکومت مخالف پمفلٹس کا سیلاب آ گیا۔ اور صوبائی پارلیمنٹس؟ وہ بھی پیرس کی حمایت میں کھڑی ہو گئیں۔ اب تو لگتا ہے حکومت بالکل بے بس ہو گئی ہوگی۔ برین نے ایک آخری کوشش کی، پارلیمنٹ کے اختیارات بالکل ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، پلینری کورٹ کا منصوبہ۔ لیکن مئی 1788 میں پارلیمنٹ کے ایک رکن ڈی ایسپریمینیل نے ایک خفیہ منصوبہ فاش کر دیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ حکومت نے رد عمل میں ڈی ایسپریمینیل اور ایک اور رکن کو پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر سے گرفتار کر لیا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ جی، اور یہ آگ پر تیل ڈالنے جیسا ثابت ہوا۔ رین، گرینوبل، پاؤ، ان شہروں میں شدید فسادات پھوٹ پڑے۔ اور مالی حالت؟
وہ اتنی خراب ہو گئی کہ حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ وہ اپنی ادائیگیوں کا بڑا حصہ نقد کے بجائے سرکاری کاغذات یعنی نوٹس میں کرے گی۔ یعنی عملی طور پر دیوالیہ پن کا اعتراف۔ بالکل۔ آخرکار بریین مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسٹیٹس جنرل مئی 1789 میں بلائی جائے گی۔ اور پھر انہیں ہٹا دیا گیا؟ جی، اگست 1788 میں انہیں برطرف کر دیا گیا اور جو مقبول وزیر خزانہ تھے نیکر، انہیں واپس بلا لیا گیا۔ تو بریین گئے اور نیکر واپس آ گئے۔ پیرس میں تو پھر جشن منایا گیا ہوگا۔ ہاں، پیرس میں جشن منایا گیا۔ بریین اور ان کے ساتھی لیمونوں کے پتلے بھی جلائے گئے۔ لیکن یہ جشن جلد ہی پرتشدد ہو گیا۔ عوام اور شاہی محافظوں میں جھڑپیں ہوئیں۔ اوہ! پارلیمنٹس کو ان کے مکمل اختیارات کے ساتھ بحال کر دیا گیا اور اسٹیٹس جنرل کا انعقاد اب یقینی تھا۔ لیکن اس سب میں وہ بوڑھے سیاستدان ڈی اور میسن کی تنبیہ؟ جی، ان کی تنبیہ شاید کسی نے نہیں سنی۔ تمہیں اسٹیٹس جنرل ملے گا اور تم پچھتاؤ گے۔ تو یہ تھی وہ کہانی، ناکام اصلاحات، بادشاہت اور پارلیمنٹ کے درمیان بڑھتا ہوا ٹکراؤ، شدید مالی بحران اور عوامی دباؤ، جس نے آخرکار فرانس کو اسٹیٹس جنرل بلانے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ناکام کوشش نے بحران کو اور گہرا کیا اور تبدیلی کے مطالبے کو مزید اونچا کیا۔ اسٹیٹس جنرل کا مطالبہ پورا ہونا یہ اصلاحات چاہنے والوں کے لیے بظاہر ایک بڑی فتح تھی۔ لیکن کیا یہ واقعی فتح تھی؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا یہ واقعی ایک حل تھا یا انجانے میں پینڈورا کا باکس کھول دیا گیا تھا؟ اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جب پرانے ادارے جو ایک خاص نظام کے تحت کام کرنے کے عادی ہوں، جب وہ ایک بحران زدہ قوم کے شدید دباؤ میں آتے ہیں جی، اور انہیں بالکل نئے اور غیر متوقع کردار ادا کرنے پڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ حالات کو سنبھال پاتے ہیں یا خود ہی مزید انتشار کا سبب بن جاتے ہیں؟ آج ہم فرانسیسی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر بات کر رہے ہیں، 1879 میں اسٹیٹس جنرل کا اجلاس۔ جی بالکل۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ 175 سال بعد، یعنی 1614 کے بعد پہلی بار فرانس کے نمائندے یوں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ماحول بڑا پرجوش بھی تھا اور ظاہر تناؤ بھی شدید تھا۔ یقیناً جو تاریخی ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے نا، ویسی کیفیت تھی۔ تو آج ہم اسی ماحول کو ذرا گہرائی میں سمجھیں گے۔ وہ کیا مسائل تھے، کون لوگ اہم تھے، اور وہ جو طبقوں کی کشمکش تھی جس نے آگے چل کر انقلاب کی بنیاد رکھی۔ بالکل۔ تو سب سے بڑا چیلنج آپ دیکھیں نا، وہ یہی تھا کہ اتنے عرصے بعد یہ اسمبلی یعنی اسٹیٹ جنرل بنے گی کیسے؟ کوئی طریقہ طے نہیں تھا۔ کوئی واضح متفقہ طریقہ نہیں تھا۔ 3 طبقے تھے، امرا، پادری اور عوام الناس یعنی تیسرا طبقہ۔ اور ظاہر ہے سب کے مفادات الگ الگ ہوں گے۔ بالکل ٹکراتے تھے۔ اچھا، پیرس کی جو پارلیمنٹ تھی وہ عدالت تھی، آج کل کی پارلیمنٹ نہیں۔ اس نے کوشش کی کہ 1614 والے پرانے اصول لاگو کر دیے جائیں، جس میں تیسرے طبقے کا وزن کم تھا، بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو اس کوشش پر عوام بھڑک اٹھے اور پارلیمنٹ کی جو تھوڑی بہت ساخت تھی نا، وہ بھی گئی۔ یعنی پرانے طریقے نہیں چل سکتے تھے اب۔ جی، یہ واضح ہو گیا۔ اور اسی دوران ایک نظریاتی جنگ شروع ہو گئی، پیمفلیٹس کی۔ ہاں، وہ پیمفلیٹس کی برف باری کا ذکر آتا ہے۔ بالکل۔ ABCS کا وہ مشہور پیمفلیٹ آیا نا، جس نے وہ سوالات اٹھائے، تیسرا طبقہ کیا ہے، سب کچھ، آج تک کیا رہا، کچھ نہیں، کیا چاہتا ہے، کچھ بننا۔ یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج تھا پورے نظام کو۔ دھماکہ تھا یہ۔ مطلب یہ کہ اصل قوم تو تیسرا طبقہ ہے، باقی 2 تو بس مراد یافتہ اقلیتیں ہیں۔ ڈی اورلیونز جیسے لوگوں نے بھی کہا تیسرا طبقہ قوم ہے۔ لیکن شاہی خاندان وہ کیا سوچ رہا تھا؟ ان کے شہزادوں نے بادشاہ کو خبردار کیا، کہا کہ اگر عوام کی اتنی سنی گئی تو بادشاہت، چرچ، ریاست سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو حکومت یعنی ورسائے میں بیٹھے لوگ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو تذبذب میں تھے، اپنے مفادات دیکھ رہے تھے۔ وزیر خزانہ تھے نیکر، وہ کوشش کر رہے تھے حالات سنبھالنے کی۔ نیکر کا نام تو بہت آتا ہے۔ جی، وہ کچھ ہمدردی رکھتے تھے تیسرے طبقے سے، لیکن 2 بنیادی سوال وہیں کے وہیں تھے۔ ایک، کیا تیسرے طبقے کے نمائندے باقی 2 طبقوں کے ملا کر برابر ہوں گے، یعنی دوہری نمائندگی؟ اور دوسرا یہ کہ ووٹ کیسے پڑے گا؟ ہر نمائندے کا الگ ووٹ گنا جائے گا یا پورے طبقے کا ایک ووٹ؟ یہ تو اصل طاقت کا سوال تھا۔
اس کے بغیر تو اجلاس شروع ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل، اسی لیے نومبر 1788 میں نوٹیبلز کو دوبارہ بلایا گیا۔ بادشاہ نے کچھ بااثر لوگ نامزد کیے کہ شاید وہ کوئی حل نکال لیں۔ جی، لیکن وہ ناکام رہے۔ ان میں زیادہ تر خود عمرا اور پادری تھے۔ وہ اپنی مراد کیوں چھوڑتے؟ تو ووٹنگ کا طریقہ پھر بھی طے نہیں ہوا۔ یعنی یہ مسئلہ بھی اب اسٹیٹس جنرل پر ہی چھوڑ دیا گیا؟ یہ تو شروع سے ہی تصادم کی دعوت تھی۔ بالکل، پھر جنوری 1789 میں انتخابات کا فرمان آ گیا۔ اوہ، تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی ہوگی۔ زبردست۔ لوگ پہلی بار نمائندے چن رہے تھے اور ساتھ میں وہ شکایت نامے تیار کر رہے تھے، کائیے دے ڈولیانس، جن میں وہ اپنے سارے مسائل، ساری شکایات لکھ رہے تھے۔ جی ہاں، عوام میں ایک نئی امید، ایک بیداری آئی۔ لیکن دوسری طرف معاشی حالات بہت خراب تھے۔ تجارت بند، روٹی مہنگی، بے روزگاری، اوپر سے موسم کی سختی۔ تو یہ سیاسی جوش و خروش اور معاشی بدحالی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جی، اور کہیں کہیں تو جھڑپیں بھی شروع ہو گئیں۔ رین شہر میں نوجوانوں اور عمرا میں لڑائی ہوئی۔ اسی دوران میرابو جیسے لوگ بھی سامنے آئے۔ ہاں، میرابو، انہیں عمرا نے اپنے طبقے سے نکال دیا۔ وہ عوام میں آ گئے اور ایکس سے تیسرے طبقے کا نمائندے منتخب ہو گئے۔ پیرس میں کیا صورتحال تھی؟ پیرس میں بھی تناؤ تھا۔ ڈاکٹر گیلوٹین نے ایک پٹیشن پر دستخط کروانا شروع کیے۔ پارلیمان نے بلایا، مگر ہجوم کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئی، اور وہ بریگینڈز کی افواہیں۔ بریگینڈز یعنی لٹیرے؟ اصل میں تو وہ غریب، بھوکے، بے روزگار لوگ تھے، مگر ان کا خوف پھیلایا جا رہا تھا۔ اور یہ خوف، یہ بھوک پھر اپریل 1789 میں پھٹ پڑی ریویلیون فسادات میں؟ جی، سینٹ اینٹوان میں ایک کاغذ کا کارخانہ تھا، ریویلیون کا۔ افواہ اڑی کہ اس نے مزدوری کم کرنے کی بات کی ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ ہجوم نے اس کے گھر، فیکٹری پر حملہ کر دیا، فوج آئی، سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آنے والے انقلاب کی ڈریس ریہرسل تھی۔ مئی 1789 تک سارے نمائندے ورسائی پہنچ چکے تھے، تقریباً 1200 سے زیادہ۔ ہال تیار، لباس تک طے تھے۔ مگر ووٹنگ کا طریقہ؟ وہ اب بھی طے نہیں تھا۔ بالکل، 4 مئی کو ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔ اچھا، یہ کیسا تھا؟ یہ خود ایک کہانی تھا۔ سب سے آگے تیسرے طبقے والے، سادہ سیاہ کپڑوں میں، ان کے پیچھے عمرا، زرق برق لباس، پنکھوں والے ہیٹ، تلواریں، پھر پادری، اور آخر میں بادشاہ، ملکہ، شاہی خاندان۔ عوام دیکھ رہے ہوں گے یہ سب۔ ایک سمندر تھا عوام کا۔ یہ ایک طرح سے پرانے نظام کا آخری نظارہ تھا اور نئے دور کا آغاز۔ اور اس ہجوم میں مستقبل کے بڑے بڑے نام بھی ہوں گے؟ جی، میرابو تو بہت نمایاں تھے، راسپیئر بھی تھے، مگر ابھی غیر معروف۔ سی ایس، لافایٹ، ٹائلرینڈ، بادشاہ لوئس 16ویں کچھ پرامید لگ رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور ملکہ میری اینٹونیٹ؟ وہ ناخوش تھیں، وہ ویسے بھی مقبول نہیں تھیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب اسٹیٹس جنرل شروع ہوئی تو ماحول انتہائی کشیدہ تھا، طبقاتی فرق بہت گہرا تھا۔ اور سب سے بڑا سوال ووٹنگ کا، وہ ایک ٹائم بام کی طرح تھا۔ نمائندے خود بنیادی اصولوں پر متفق نہیں تھے۔ تو یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب نمائندے خود ہی کسی متفقہ لائے عمل پر راضی نہیں تھے، معاشرہ اتنا بٹا ہوا تھا، اور وہ پرانے نظام کی بناوٹوں کو ختم کرنے کا عزم بھی تھا، تو کیا واقعی اس اسمبلی سے کوئی پرامن حل نکل سکتا تھا، یا تصادم وہ تو شروع سے ہی لکھا ہوا تھا؟ آج ہم فرانسیسی انقلاب کے بالکل ابتدائی وہ جو ڈرامائی ہفتے تھے نا، ان پر ایک گہرائی سے نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر مئی سے جولائی 1789 کا عرصہ۔ ہمارے پاس عوام کی فتح، فرانسیسی انقلاب کے ابتدائی مراحل کے کچھ اہم اقتباسات ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو تیسری اسٹیٹ تھی، یعنی عوام کے نمائندے، انہوں نے کیسے نظام کو چیلنج کیا، اور طاقت کیسے حاصل کی، پھر شاہی رد عمل کیا تھا، اور آخر میں بسٹیل کا گرنا۔ اس سب نے فرانس کے مستقبل پر کیا اثر ڈالا؟ بالکل، شروع میں تو دیکھیں اسٹیٹس جنرل سے بڑی امیدیں تھیں، لگتا تھا قوم کے مسائل حل ہوں گے۔ ہاں، لیکن بہت جلد یہ واضح ہو گیا کہ اصل سوال یہ نہیں کہ اسمبلی ہے، بلکہ یہ کہ وہ کرے گی کیا۔ اچھا، تو آئیے وہیں سے شروع کریں جہاں تیسری اسٹیٹ پھنسی ہوئی تھی۔ 600 نمائندے تھے، مگر نوبلز اور پادری الگ الگ بیٹھ رہے تھے۔ جی، تو خطرہ تھا کہ ان کی آواز دب جائے گی، وہ اقلیت میں رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے وہ اپنائی جمود کی حکمت عملی، یعنی بس بیٹھ گئے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ نہیں، یہ بظاہر عجیب تھا، مگر اصل میں بڑا ہوشیار قدم تھا۔
انہوں نے کہا جب تک تینوں طبقے مل کر اختیارات کی تصدیق نہیں کرتے ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ اچھا۔ تو 6 ہفتے تک وہ بظاہر کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف انتظار، بحثیں، لیکن یہ کچھ نہ کرنا ہی ان کی طاقت بن گیا۔ انہوں نے کمال کی یکجہتی دکھائی اور ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی کہ وہ تعاون نہیں کر رہے۔ بالکل، اور اس دوران انہیں وقت مل گیا آپس میں بات چیت کا، حکمت عملی بنانے کا۔ اور پیرس میں کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ پیرس میں تو جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ برٹن کلب جیسے سیاسی کلب بن رہے تھے، پیمفلٹ چھپ رہے تھے، عوام میں بحثیں تیز ہو رہی تھیں۔ تو یہ عوامی دباؤ بھی کام آ رہا تھا۔ یقیناً اس سے اسمبلی کے اندر نمائندوں کو بھی حوصلہ ملا۔ پھر آیا وہ مشہور دن 20 جون 1789۔ میرابو جیسے لوگوں کی تقریروں نے ماحول گرما دیا تھا۔ جی، اور جب شاہی حکم پر ان کا اسمبلی ہال بند کر دیا گیا تو وہ قریب کے ٹینس کورٹ میں چلے گئے۔ ہاں، اور وہاں انہوں نے وہ تاریخی ٹینس کورٹ کا حلف اٹھایا کہ جب تک فرانس کا آئین نہیں بن جاتا وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تو سیدھا سیدھا بادشاہ کے اختیار کو چیلنج تھا۔ بالکل، یہ اعلان تھا کہ اصل طاقت یعنی حاکمیت اب عوام کے پاس ہے۔ پھر 23 جون کو شاہی اجلاس ہوا۔ بادشاہ نے کہا الگ الگ ووٹنگ ہوگی، کچھ رعایتیں بھی دیں، لیکن اسمبلی نہیں مانی۔ اور میرابو نے دربار کے نمائندے ڈی برزے کو وہ تاریخی جواب دیا۔ کیا تھا وہ؟ انہوں نے کہا جاؤ اپنے بھیجنے والوں کو بتاؤ کہ ہم یہاں عوام کی مرضی سے ہیں اور ہمیں صرف سنگینوں کی طاقت ہی نکال سکتی ہے۔ واہ، مطلب بندوقوں کے زور پر ہی نکلو گے تم یہاں سے؟ جی۔ یہ اتنی بڑی للکار تھی کہ بادشاہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بات سنجیدہ ہے۔ شاید پوری طرح نہیں، لیکن اس مزاحمت کے سامنے اسے باقی دونوں طبقوں کو بھی نیشنل اسمبلی میں شامل ہونے کا حکم دینا پڑا۔ یہ تیسری اسٹیٹ کی بہت بڑی جیت تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دربار نے ہار نہیں مانی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے پیرس کے گرد فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں، بروگلی کی کمانڈ میں، تجربہ کار فوجی دستے۔ اس سے تو پیرس میں خوف پھیل گیا ہوگا۔ شدید خوف و ہراس، خوراک کی کمی پہلے ہی تھی، اوپر سے یہ فوجی جمع ہو رہے تھے، افواہیں گردش کر رہی تھیں، ماحول بہت کشیدہ تھا۔ تو عوام نے کیا کیا؟ عوام کا رد عمل بھی تیز تھا۔ پیرس کے الیکٹرز یعنی مقامی نمائندوں نے خود کو ایک طرح کی انقلابی میونسپل کمیٹی بنا لیا۔ اور نیشنل گارڈ؟ جی، شہری ملیشیا نیشنل گارڈ بننا شروع ہوئیں۔ پھر 12 جولائی کو خبر آئی کہ نیکر کو برطرف کر دیا گیا ہے، جو عوام میں مقبول وزیر تھا۔ اسی پر وہ نوجوان صحافی کیمیل ڈیسمولینز نے پیلس رائل میں کھڑے ہو کر وہ نعرہ لگایا، شہریوں ہتھیار اٹھاؤ۔ اور پھر آیا 14 جولائی، باسٹیل کا دن۔ پہلے ہجوم ہوٹل ڈس انویلائڈز گیا، وہاں سے ہزاروں بندوقیں لیں، کارتوس اور بارود کے لیے پھر وہ باسٹیل کی طرف بڑھے۔ باسٹیل تو شاہی ظلم کی علامت سمجھا جاتا تھا، ایک پرانی جیل۔ بالکل، وہاں شدید لڑائی ہوئی۔ گورنر ڈیلونے نے پہلے تو مذاکرات کی کوشش کی، پھر گولی چلوا دیں، کئی گھنٹے لڑائی چلتی رہی۔ اور پھر کچھ فوجی بھی باغی ہو گئے، عوام کی طرف سے توپیں بھی آ گئیں۔ آخر کار گیریزن نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور گورنر ڈیلونے کا کیا بنا؟ مشتعل ہجوم نے اسے اور کچھ سپاہیوں کو پکڑ لیا اور مار ڈالا۔ یہ بہت اہم موڑ تھا۔ یہ صرف جیل پر قبضہ نہیں تھا، یہ انقلاب تھا۔ جیسا کہ لیانکوٹ نے بادشاہ سے کہا تھا، جناب یہ بغاوت نہیں ہے، انقلاب ہے۔ بالکل وہی بات۔ اس کے بعد تو بادشاہ نے بظاہر ہار مان لی، اسمبلی گئے، فوجیں ہٹانے کا اعلان کیا، پیرس کا دورہ بھی کیا۔ جی، وہاں انقلابی کوکیٹ بھی پہنا، بیلی کو پیرس کا میئر بنا دیا گیا، لافایت کو نیشنل گارڈ کا کمانڈر۔ لگا کہ شاید بحران ٹل گیا۔ لیکن پیرس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دہائیوں کا جو غصہ جمع تھا وہ اب بھی موجود تھا۔ اس کا ایک خوفناک مظاہرہ کچھ دن بعد ہوا۔ فلون اور برتھیر کا واقعہ کہا تھا عوام گھاس کھائیں، اسے اور اس کے داماد برتھیر کو ہجوم نے پکڑ لیا اور انہیں بے دردی سے مارا پیٹا گیا اور پھر لا لینترن یعنی سڑک کے لیمپ پوسٹ سے لٹکا کر مار دیا گیا۔ یہ انقلاب کا ایک تاریخ پہلو سامنے آ گیا، فتح کے ساتھ ہی تشدد۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مئی سے جولائی 1789 کے ان چند ہفتوں میں تیسری اسٹیٹ نے سیاسی چالوں، جرأت اور عوامی طاقت سے صدیوں پرانے نظام کو ہلا دیا۔ انہوں نے جمود توڑا،
حاکمیت کا دعویٰ کیا اور باسٹیل کے گرنے سے انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ منظم حکمت عملی اور عوامی ارادہ کیسے تاریخ بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک گہرا سوال بھی ہے۔ باسٹیل کے گرنے سے پورے فرانس میں امید تو پھیلی، نیشنل گارڈز بننے لگے، مگر یہ جو ساتھ ہی تشدد شروع ہوا، جیسے فولوں اور برتھیئر کا قتل، اس نے مستقبل کے بارے میں مشکل سوالات کھڑے کر دیے۔ بالکل۔ کیا آزادی کی جدوجہد لازمی طور پر تشدد کی طرف جاتی ہے؟ کیا انقلاب، جیسا کہ بعد میں کہا گیا، ہمیشہ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس عظیم واقعے کے ساتھ میرا خیال ہے ہمیشہ جڑا رہے گا۔ اچھا، تو آج ہم فرانسیسی انقلاب پر جو مواد ملا ہے اس کے کچھ خاص حصوں پر ذرا تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ مواد ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ انقلاب اصل میں تھا کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے فرانس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بالکل، اور یہ متن جو ہے یہ انقلاب کو صرف ایک عام تبدیلی نہیں بتاتا۔ ہاں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بدنظمی تھی، ایک پرتشدد فتح تھی پرانی بوسیدہ اتھارٹی کے خلاف۔ جی ہاں، اور یہ سانسکیولٹزم کی شکل میں سامنے آئی، مطلب وہ عام لوگ جو انقلاب کے سب سے پرجوش حامی بنے، ایک طاقتور بے لگام قوت، اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ضرور، اور اس سے بھی گہری بات جو متن اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کوئی سیاسی اتھل پتھل نہیں تھی۔ اچھا، جی، یہ ایک بنیادی، آپ کہہ لیں تقریباً ایک روحانی قسم کی تبدیلی تھی۔ روحانی کس طرح؟ مطلب یہ کہ جو پرانے کھوکھلے رسم و رواج تھے، جو فارمولے تھے، ان پر سے یقین بالکل اڑ گیا، سمجھا۔ اور ایک نئی سچائی کی تلاش شروع ہوئی، چاہے وہ شروع میں واضح نہ بھی ہو، پرانے جھوٹ کا خاتمہ اور ایک نئی حقیقت کی تلاش۔ صحیح۔ اچھا، تو پھر قومی اسمبلی کا کیا کردار تھا؟ مطلب جنہیں آئین بنانا تھا، متن تو کہتا ہے وہ تباہی کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ جی، یہ بڑا متضاد پہلو ہے۔ مقصد تو آئین سازی تھا، لیکن متن کا تاثر ہے کہ وہ حالات کے بھور میں پھنس گئے تھے۔ تو کیا یہ اسمبلی کی ناکامی تھی یا حالات ہی ایسے تھے؟ میرا خیال ہے متن دونوں طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب حالات تو یقیناً قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ یہ صرف اسمبلی کا مسئلہ نہیں تھا، پورے فرانس میں ایک عمومی الٹ پلٹ چل رہی تھی، مکمل افراتفری۔ اچھا، بادشاہ کی طاقت ختم ہو رہی تھی، ملکہ ویسے ہی بہت غیر مقبول تھیں، اور عوام، خاص طور پر کسان، وہ تو ناقابل برداشت ٹیکسوں اور بھوک مری کا شکار تھے۔ جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی تھیں، امیروں کے وہ جو قلعے تھے، شاتو، وہ جلائے جا رہے تھے۔ تو یہ صرف سیاسی نہیں تھا، یہ تو سماجی سطح پر پھیل گیا تھا۔ بالکل، گہرا سماجی انتشار، صدیوں کا جو ظلم تھا نا، اس کا رد عمل تھا۔ اور پھر وہ ورسائے والی ضیافت کا واقعہ، وہ تو کمال ہی ہو گیا۔ جی ہاں، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ ایک طرف پیرس میں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، لمبی قطاریں لگی ہیں، جی، اور دوسری طرف ورسائے میں شاہی فوجی جشن منا رہے ہیں، اور وہ قومی نشان پیروں تلے روند رہے ہیں، اور بادشاہت کے پرانے نشان پہن رہے تھے۔ ہاں، جب یہ خبر پیرس پہنچی ہوگی تو بس آگ لگ گئی۔ جو لوگ پہلے ہی بھوکے تھے، غصے میں تھے، ان کے لیے یہ آخری تنکا ثابت ہوا۔ صحیح۔ اور یہی واقعہ، جیسا کہ متن بتاتا ہے، وہ خواتین کے مشہور مارچ کا فوری سبب بنا۔ اچھا، تو خواتین نے پہل کی؟ جی بالکل، متن واضح کرتا ہے، بھوک اور غصہ، ان دو چیزوں نے انہیں باہر نکالا۔ وہ روٹی اور انصاف مانگنے سیدھا ورسائے پہنچ گئیں۔ اور ان کی قیادت وہ اشر ملاڈ کر رہا تھا۔ جی، اشر ملاڈ، وہ کوشش کر رہا تھا کہ ہجوم کو کچھ منظم رکھے۔ یہ ایک غیر معمولی منظر تھا، ہزاروں خواتین مارچ کر رہی تھیں۔ اور ورسائے پہنچ کر کیا ہوا؟ حالات بگڑ گئے ہوں گے نا؟ بہت تیزی سے وہ ہجوم قومی اسمبلی میں گھس گیا، باہر محل کے محافظوں اور عوام میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ ہلاکتیں بھی ہوئیں؟ جی ہاں، ہلاکتیں بھی ہوئیں، اور پھر مشتعل ہجوم نے محل پر ہی دعویٰ بول دیا۔ او خدایا، ملکہ میری اینٹونیٹ؟ وہ تو بال بال بچیں، انہیں بھاگنا پڑا۔ لافائٹ اپنی نیشنل گارڈ کے ساتھ پہنچے ضرور، لیکن دیر سے؟ کچھ دیر سے، اور پھر بڑی مشکل سے کچھ امن بحال ہوا۔ لیکن عوام کا مطالبہ تو واضح ہو چکا تھا۔ بالکل واضح، بادشاہ پیرس آئے، لے روا اپاری۔ اور بادشاہ کو ماننا پڑا؟ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اور واپسی کا جلوس،
متن سے بڑا عجیب منظر بتاتا ہے۔ ہاں، ناقابل یقین منظر۔ توپوں پر عورتیں سوار ہیں، نیزوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ نعرہ ہم نان بائی کی بیوی اور نان بائی کے لڑکے کو لا رہے ہیں۔ جی، مطلب اب شاہی خاندان عملی طور پر پیرس میں قیدی تھا، طاقت عوام کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ تو ان سب واقعات اور اس تجزیے سے ہم کیا سمجھیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ انقلاب کو ایک بنیادی قوت کے طور پر کیسے دکھایا گیا ہے۔ جی، اسمبلی کی جدوجہد یا شاید بے بسی، عوام کی مایوسی، بھوک، اور پھر وہ ورسائے کی ضیافت اور خواتین کا مارچ جس نے پانسا پلٹ دیا۔ بالکل، یہ واقعات طاقت کے توازن میں ایک ڈرامائی تبدیلی لائے۔ یہ صرف کوئی سازش نہیں تھی، یہ بھوک، خوف، غصے اور امید کا ایک انسانی سیلاب تھا۔ عوام کی طاقت کا ایک آپ کہیں خودرو مظاہرہ۔ جی، خودرو مگر فیصلہ کن۔ متن آخر میں ایک بہت دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بادشاہ لوئس کو پیلس میں مزید 2 جلوسوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، یہ بات ہے، ایک مزاحیہ اور دوسرا سنجیدہ اور عظیم الشان۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان واقعات کے فوراً بعد کیا ہوا ہوگا۔ بالکل، بادشاہت کا کیا بنا، اور یہ 2 مختلف جلوس، ان کی نوعیت کیا تھی؟ یہ سوال واقعی مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔